وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام مومن و مومنات کو جشن آمد کوثر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور زمانے کے امام کے حضور میں ان کی جدہ ماجدہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں. عزیزان گرامی، اس ہستی کی ولادت کی شب ہے کہ جس ہستی کی ولادت کے ذریعے سے پروردگار عالم رسول اکرم کی نسل کو اس انداز کا برکتی بنا رہا ہے کہ رہتی قیامت تک رسول خدا کی اولاد، ذریت رسول خدا، اس کا نام باقی رہے گا، اور جس کے سبب سے یہ نام باقی رہے گا اس ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی پروردگار عالم اس ہستی کے وجود کے ذریعے سے ان تمام طعنوں کا جواب دے رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ رسول خدا کے اوپر طعنہ بازی کیا کرتے تھے. رسول خدا کی جب اولاد پیدا ہونے کے بعد انتقال کر رہی تھی، خدا کی بارگاہ میں جا رہی تھی، جب قاسم گزر گئے، ابراہیم گزر گئے، تو ایک مرتبہ سامنے والوں نے طعنہ زنی کرنا شروع کی. اور یہ طعنہ زنی کیا تھی؟ نعوذ باللہ رسول اکرم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی. پروردگار عالم نے رسول خدا کو شہزادی کی صورت میں ایک سلسلہ کوثر عطا کیا، اور یہ ایسا سلسلہ کوثر ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آیت کے اندر جو جملے استعمال فرمائے وہ کیا استعمال فرمائے کہ اے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر، اے رسول تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یعنی اب اگر رہتی دنیا تک نام رہے گا تو ذریت رسول خدا کا رہے گا، اور ذریت رسول خدا کسی اور کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ وہ فاطمہ کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء العالمین. صرف جنت کی سردار نہیں
بلکہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ جب کسی نے جناب مریم سے تقابل کیا، اب تقابل کرنے والے شہزادی کا تقابل مختلف جگہوں پر کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر شہزادی کی باتوں کا، شہزادی کی فضیلت کا تقابل کرنا ہے تو قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، آیتوں کا ایک ایسا سلسلہ ملے گا کہ ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے انسان تھک جائے گا، لیکن شہزادی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیہ قرآنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کے لیے نازل ہو جائے۔ یعنی یا تو یہ آیہ قرآنی نازل ہوتی ہے کسی کی توبیخ کے لیے، کسی کے بارے میں سخت قسم کی بات کرنے کے لیے، یا یہ آیہ قرآنی نازل ہوتی ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے۔ توبیخ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ خدا کی مخالفت کر رہے ہو، پروردگار عالم تو تمہارے بارے میں بات کرے گا، لیکن جب اچھائی کر رہے ہو تو اچھائی کا لیول اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ خدا کو پسند آئے، اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے معیار کے اوپر پہنچ جائے، پھر اس کے بعد پروردگار عالم اس کی تعریف کرتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے پروردگار آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے پروردگار عالم خود قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 41 کا آخری حصہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَشْتَرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیتوں کو کم قیمت کے اوپر سودا مت کرنا، کم قیمت کے اوپر مت بیچنا۔ وَلَا تَشْتَرَوْا یعنی ہماری آیتوں کو کم قیمتوں کے اوپر نہیں بیچنا، یعنی پروردگار عالم کہہ رہے کہ ہماری آیتیں بڑی قیمتی ہیں، چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر سودا مت کر دینا۔ تو سوال یہ کہ ہے پروردگار قیمت بتا دے تیری آیتوں کی کیا ہے، اے پروردگار تیری آیتوں کی قیمت بتا دے کہ وہ قیمت کتنی زیادہ ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اندر خدا کی آیتوں کی قیمت نظر آئے گی۔ کبھی مولا کائنات کا بستر رسول پر سونا قیمت بنتا ہوا نظر آئے گا، کبھی شہزادی کا روٹی دے دینا قیمت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس بات سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شہزادی کا روٹی دینے کا عمل کتنا قیمتی ہوگا کہ خدا کی ایک آیت نہیں آ رہی، آیتوں کا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ یعنی اب ذرا سوچئے، ہم تو واقعہ قصہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تو صرف پروردگار عالم کی خاطر کھلایا تھا، تم سے کسی قسم کی جزا کی امید بھی نہیں ہے، کسی قسم کے شکرانے کی امید بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے آیتوں کا۔ پروردگار کہہ رہے کہ میری آیتوں کو کم قیمت کے اوپر مت بیچنا، یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو زہرا کی روٹی کی قیمت کیا ہے کہ پروردگار عالم کی آیتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن زہرا کی روٹیوں کی قیمت کو سمجھو، یہ کوئی معمولی روٹیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ہلکی روٹیاں نہیں ہیں، یہ وہ روٹیاں ہیں جو طہارت کے خمیر سے گوندی گئی ہیں، یہ وہ روٹیاں ہیں کہ جس کے اندر طہارت ایسی ہے کہ حسنین کو جسمانی طاقت ان روٹیوں کے ذریعے سے مل رہی ہے، یہ وہ روٹیاں ہیں کہ جن روٹیوں کے ذریعے سے کائنات کا مشکل کشا قوت حاصل کر رہا ہے۔ اور اس روٹی کی قیمت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں زہرا کی طہارت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی قیمت کوئی معمولی قیمت نہیں ہے۔ فرشتے آ کر یہ روٹیاں لے کر جا رہے ہیں، فرشتے نازل ہو کر یہ روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اب ایک شاعر کا تخیل ہے، دیکھیں لکھنے والا تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک خیال ہے اس کا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جہاں روٹیوں کی بات آ گئی تو اس تخیل کو بھی سن لیجئے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ روٹیاں یہاں سے گئی تو پھر کہاں پہنچی ہیں؟ فرشتوں کو جسمانی احتیاج تو ہے نہیں، جسمانی حاجتیں تو ان کی ہے نہیں کہ وہ ان روٹیوں کو استعمال کریں، تو یہ روٹیاں گئی کہاں؟ یہ روٹیاں کسے مل رہی ہیں؟ کون ان روٹیوں سے سیراب ہو رہا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ روٹیاں کسی خاص مقام پر پہنچی، خاص قسم کے لوگوں کو سیراب کر رہی ہیں۔ پھر کہتا ہے
کہ میرا تخیل یہ ہے. اب اس کا تخیل سنیے. اب اس کے پیچھے کوئی روایت نہیں ہے. کوئی آگے مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ مولانا روایت میں کہاں لکھا ہے. روایت میرے پاس نہیں ہے, شاعر کا تخیل ہے جو پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ سنا ہے روضہ سرور پہ جو زوار آتے ہیں. اب اگر 40 کا موقع آپ کے ذہنوں میں ہو, کربلا کی سرزمین آپ کے ذہنوں میں ہو, تو بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو عقل انسانی آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتی. کروڑوں کا مجمع ہے, کروڑوں زائرین کربلا معلیٰ کے اندر آ رہے ہیں. اگر سسٹم کے اوپر بات کی جائے تو ڈیولپمنٹ تو اب شروع ہو رہی ہے. کروڑوں زائرین تو کئی عرصے سے آ رہے ہیں. اچھا, ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی سسٹم کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ کروڑوں زائرین کے لیے روزانہ کروڑوں روٹیاں بنے وہاں پر. آپ جا کر دیکھیں پوری سرزمین کربلا کے اوپر کتنے تندور ہیں. دن رات کے اندر بھی اگر روٹیاں بناتے رہیں گے, کتنی روٹیاں بنائیں گے. یہ واقعاً معجزے سے کم نہیں ہے کہ کھانے والوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے. باقی ساری چیزیں بھی معجزات سے کم نہیں ہیں. یعنی اگر سسٹم کے اعتبار سے بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو غور و فکر طلب ہیں. شاعر کہتا ہے سنا ہے روضہ سرور پہ جو زوار آتے ہیں, حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں. حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں. کروڑوں میں کسی ایک کو بھی جس دم بھوک لگتی ہے, کروڑوں میں کسی ایک کو بھی جس دم بھوک لگتی ہے, فرشتے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں. فرشتے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں. کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روٹی اتنی برکتی ہے کہ اگر یہاں سے گئی ہے, فرشتے لے کر گئے ہیں, تو وہاں پر جو کروڑوں کی بھوک پوری ہو رہی ہے وہ زہرا کی روٹی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بہرحال یہ کرم ہے فاطمہ الزہرا کا, یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا کہ جو جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں نصیب فرمائے, اور اپنی آنکھوں سے یہ برکتیں, یہ معجزات, یہ افراد دیکھتے ہوئے نظر آئیں. شہزادی کی ولادت کی شب ہے. یہ وہ شہزادی ہے, یہ وہ کائنات کی ملکہ ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے جس کی آمد کے لیے خاص قسم کا اہتمام کیا. یعنی شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے حجاب کبریا. حجاب کبریا یعنی پروردگار عالم نے آمد حجاب کبریا کا اہتمام کس انداز میں کیا ہے. یعنی شہزادی کا حجاب کتنا امپورٹنٹ ہے. شہزادی کا حجاب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے رسول کو بھیجا کہ جاؤ جا کر عبادت کرو. عبادت کرنے کے بعد جبرائیل کو بھیجا جنت سے ایک سیب لے کر, اور کہا ہے رسول اس سیب کو تناول فرمائیے, اس سیب کو کھائیے, اور پھر اس کے بعد جناب خدیجہ کے قریب جائیے گا. یہ وہ نور فاطمہ الزہرا تھا کہ جو پروردگار عالم نے جنت سے بھیجا. شہزادی کے لیے جو القابات میں سے ایک لقب استعمال ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ شہزادی کے 9 آسمانی القاب ہیں. میں کوشش کروں گا ایک دو کے اوپر مختصر سی کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس میں سے ایک لقب ہے حوراء الانسیہ, کہ وہ حور کے جو انسانی شکل کے اندر موجود ہے. یعنی شہزادی جنت کی ان مخلوقات میں سے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے انسانی شکل کے اندر نازل کی ہیں. شہزادی کی زیارتوں کے اندر بڑے بڑے بزرگان اس نقطے کو پیش کرتے ہیں. شہزادی کی زیارت کو پڑھیں تو باقی زیارتوں سے تھوڑی مختلف نظر آئے گی. آپ باقی معصومین کی زیارت کو اٹھا کر پڑھیے, زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر ایک جملہ ہے, اور اسی قسم کا جملہ باقی زیارتوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک المدلہمات من ثیابہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور ایک صلب سے دوسرے پاکیزہ صلب کے اندر منتقل ہوتا رہا. علماء بیان فرماتے جا کر شہزادی کی زیارت کو پڑھیے, شہزادی کی زیارت کے اندر ایسا کوئی جملہ نہیں ملے گا
یہ اتنا پاک و پاکیزہ نور ہے کہ پروردگار عالم نے وہاں پر سنبھال کر رکھا، اور اسی وقت زمین پر نازل کیا کہ جب رسول اللہ کو یہ نور دینا تھا کہ اے رسول یہ خاص نور ہے، اس کا خاص اہتمام ہے، اس کا خاص حجاب ہے۔ میں ایک جملہ کہوں کہ پروردگار عالم نے جس شہزادی کے نور کے لیے جتنے حجاب کا اہتمام کیا، تو جب وہ زمین پر آ جائے گی تو پھر اس کے حجاب کا اہتمام کیا ہوگا۔ اور یہیں سے حجاب فاطمۃ الزہرا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ رسول خدا کو وہ سیب کھلایا، اے رسول اب جائیے۔ شہزادی اس دنیا میں آتی ہیں، یہ نور کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا اہم ترین نور ہے یہ، کہ یہ نور ویسے تو ہم سنتے رہتے کہ جبرائیل کو سارے کے سارے نور سمجھ میں آ جاتے تھے، ویسے تو آپ جا کر روایتوں کو پڑھیے۔ اب روزانہ آنا جانا ہو جب گھر کے اوپر، کبھی آیتیں لے کر آ رہے ہیں، کبھی کوئی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جبرائیل کا آنا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث قصہ کے اندر آپ جو جملہ سنتے ہیں نا، اس جملے کے اوپر انسان کو سوالات سوچنے چاہیے کہ جب جبرائیل سوال کر رہے ہیں کہ ومن تحت الکساء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل تم تو روز جاتے ہو اس گھر کے اوپر، اے جبرائیل تمہارا تو روزانہ کا آنا جانا ہے یہاں پر، کبھی رسول اللہ کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی اور کام کے لیے جاتے ہو، تو تمہیں کیا نور سمجھ میں نہیں آئے؟ اب ایک روایت سنیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نور کتنا بلند ہو چکا ہوگا، کتنا زیادہ ہو چکا ہوگا۔ جبرائیل نے اب تک جو نور دیکھے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نور دیکھا ہے، کبھی فاطمۃ الزہرا کا نور دیکھا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایتوں کے اندر جملے موجود ہیں کہ شہزادی جب عبادت کیا کرتی تھی، اب روایتوں کو ذرا غور کیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا کون سی روایت کہاں پیش کر رہی ہیں؟ یہ کچھ تحقیق سمجھ لیجئے۔ روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ مولا امام حسن و امام حسین کے ذریعے سے روایت نقل کی گئی کہ وہ جو ہم روایت سنتے ہیں کہ شہزادی جب فجر کے اوپر عبادت کیا کرتی تھی تو نور بلند ہوتا تھا، اس کی روشنی الگ ہوا کرتی تھی۔ ظہر عصر کے وقت جب عبادت کیا کرتی تھی، ایک ایسا نور طلوع ہوا کرتا تھا کہ جس کی روشنی الگ ہوا کرتی تھی۔ مغرب عشاء کے اوپر جب عبادت کیا کرتی تھی، اس کا نور الگ انداز میں طلوع ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جب امام حسن و امام حسین کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے اس نور کو ان ہستیوں کے اندر منتقل کر دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ نور پہلے جبرائیل نے یقیناً دیکھا ہوگا، امام حسن و امام حسین کے بعد حدیث قصہ کا واقعہ ہے، یعنی وہ نور کا مشاہدہ جبرائیل پہلے کر چکے ہیں۔ اب باتوں کو ذرا غور سے سنیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا۔ نور کا مشاہدہ جبرائیل پہلے کر چکے ہیں، اور تو اور رسول خدا کے پاس بار بار آنا جانا ہو رہا ہے، رسول اللہ کا بھی مشاہدہ کر چکے ہیں۔ حسنین کی ولادت کے بعد جب حسنین رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس نور کا بھی مشاہدہ کر چکے ہیں، اس نور کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ مولا کائنات کے وجود اقدس اس نور کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب سارے کے سارے نور کو دیکھ لیا ہے، سارے کے سارے نور کو جانتے ہیں، تو جب چادر کے نیچے یہ نور آ رہے ہیں تو پہچان نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب مختلف روشنیاں ایک ساتھ جمع ہو جایا کرتی ہیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت گہرا ہو جایا کرتا ہے، اور سارے کے سارے نور ایسے ہوں کہ جس سے زمین و آسمان روشن ہونے والے ہوں۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، روایت کا جملہ سنیے۔ روایت کے جملے حضرت سلمان فارسی نقل فرماتے ہیں، فرماتے ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب چونکہ شہزادی کے ساتھ جڑی ہوئی روایت ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عباس ابن عبد المطلب آئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا رشتہ دار ہوں، علی بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کیا بات ہے کہ علی کو اتنی فضیلت اور مجھے وہ ویلیو نہیں مل رہی، مجھے وہ مقام نہیں مل رہا؟ وہ بھی آپ کے چچا زاد ہیں، میں بھی آپ کا رشتہ دار ہوں،
مجھے وہ مقام نہیں مل رہا جو علی ابن ابی طالب کو مل رہا ہے۔ رسول اکرم نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ پروردگار عالم نے علی کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے؟ پروردگار عالم نے جب انوار عالم کو خلق کیا تو سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اچھا، یہ ایک ایک نور اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا اور میرے نور سے عرش کے نور کو خلق کیا، میرے نور سے عرش کے نور کو خلق کیا، اور پھر میرے نور کے دو ٹکڑے کیے، اس سے علی کے نور کو خلق کیا، علی کے نور سے آسمان کو خلق کیا، پھر اس کے مزید ٹکڑے کیے، اس نور سے حسن کے نور کو خلق کیا، حسن کے نور سے سورج کے نور کو خلق کیا۔ یعنی اب دنیا میں جتنی روشنی ہے یہ سب کی سب مرہون منت ہے پنجے تنے پاک کی۔ حسن کے نور سے سورج کے نور کو خلق کیا، حسین کے نور سے چاند کے نور کو خلق کیا۔ اب چاند بھی محتاج ان کا، سورج بھی محتاج ان کا، آسمان بھی محتاج ان کے، عرش اولا بھی محتاج ان کا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ چاروں نور خلق کیے، فرشتے دیکھنے لگے، تسبیح پروردگار کر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ بادل آیا، ایک ایسی گھٹا چھائی، ایسا اندھیرا چھایا کہ جس اندھیرے سے سب ڈرنے لگے، پریشان ہونے لگے، فرشتے پریشان ہو گئے کہ اے پروردگار ایسا اندھیرا ہم نے نہیں دیکھا۔ دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار اس اندھیرے کو ہٹا دے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کے نور کو اس عرش اولا کے اوپر، اس آسمان کے اوپر کہ جہاں فرشتے خوف کھا رہے تھے، پروردگار عالم نے درمیان میں قندیل کی مانند آویزہ کر دیا اور اس انداز میں اس نور کو رکھا کہ پورا آسمان، پورا عالم فاطمہ کے نور سے منور ہو گیا۔ برائے عظمت سید کونین بلندتر سلوات۔ تو یہ نور کی بلندیاں کتنی زیادہ ہیں۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں یہ ہے مقام و منزلت علی ابن ابی طالب، یہ ہے مقام فاطمہ الزہرا۔ پروردگار عالم نے جب فاطمہ کے نور کو قندیل کے اندر آویزہ کیا جس سے سب کی سب گھٹا چھٹ گئی۔ اب ذرا سوچیے شہزادی کے نام کی برکت کیا ہے۔ آج اگر روایتوں کے اندر آپ سنتے ہیں کہ شہزادی کے نام سے توسل اختیار کرے ساری کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تو فرشتے جب خوف زدہ ہو گئے تو پروردگار عالم نے فاطمہ کے ذریعے سے فرشتوں کے خوف کو دور کیا۔ تو انسان کے خوف کو بھی پروردگار عالم شہزادی کے نام کی برکت سے دور کر سکتا ہے۔ انسان شہزادی سے توسل اختیار کرے، یقیناً پروردگار عالم اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ شہزادی کے نور سے پورا عالم روشن ہو گیا تو فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی، اور پروردگار عالم اس تسبیح کا ثواب فاطمہ کو اور ان کے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب تک تم ذکر فاطمہ کرتے رہو گے وہ فرشتوں کی تسبیح کا ثواب بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ شہزادی کا نور ہے۔ جبرائیل اس لیے نہیں پہچان سکے کہ مرکزیت فاطمہ الزہرا کے نام کی تھی، اطراف میں وہ نور بھی تھا جو رسول خدا کا نور تھا، وہ نور بھی تھا جو حسن مجتبیٰ کا نور تھا، وہ نور بھی تھا جو حسین ابن علی کا نور تھا، اور وہ نور علی ابن ابی طالب بھی تھا کہ جسے بہت سارے لوگ شب ہجرت پہچان نہیں پائے تھے۔ تو جب یہ سارے کے سارے نور ایک ساتھ جمع ہوئے تو اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آخر میں جا کر جبرائیل کو سوال کرنا پڑا، یا رب ومن تحت الکسا، اور جواب قدرت آیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تو شہزادی کا مقام کتنا زیادہ بلند، پروردگار عالم نے شہزادی کا مقام اتنا زیادہ بلند رکھا کہ شہزادی کے ایک عمل کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی آیتوں کی معمولی قیمت مت لگانا، آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ قیمت کتنی زیادہ ہے، اور شہزادی کے ایک ایک عمل کے اوپر
آیت نازل ہوئی، اس سے شہزادی کی روٹی کی قیمت بھی سمجھ جانا، اس سے یہ بھی سمجھ جانا کہ کتنی آیتیں اس روٹی کے دینے کے بعد نازل ہوئیں، کتنا مقام زیادہ بلند ہوگا۔ القابات فاطمہ الزہرا کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا، 9 آسمانی نام ہیں فاطمہ، بڑا مشہور و معروف نام، اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ سن لیجئے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے کہ شہزادی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آنکھ سے جدا کرنے والی ہے۔ اور بھی بہت سارے معنی ہیں فاطمہ کے، لیکن ایک معنی جو ہمارے لیے بھی مفید ہے کہ شہزادی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کر دیں گی۔ طاہرہ، طہارت کا عالم کیا ہے؟ طہارت کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم گواہی دے رہا ہے طہارت کی۔ لوگوں نے جب جناب مریم سے تقابل کیا، بڑا مشہور و معروف آپ سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ لوگ جب جناب مریم سے تقابل کرتے ہیں کہ مریم کے نام کا ایک سورہ قرآن میں آ گیا، تو قرآن مجید کے اندر جا کر دیکھیے ہر سورے کے اندر شہزادی کا تذکرہ آ گیا۔ کچھ سورے تو ایسے ہو گئے کہ جو فقط شہزادی کی شناخت بن گئے۔ سورہ کوثر یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، یہ در حقیقت سند ہے پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا کے لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور کیا عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے دشمن بے اولاد رہ رہا ہے اور تمہاری نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ شہزادی کا ایک لقب ہے مبارکہ۔ مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ برکت والی، برکت عطا کرنے والی۔ اور اگر لغت کے اندر اس کے معنی دیکھے جائیں تو معنی یہ ہے کہ خیر و برکت کے اندر ایسا جوش آ جائے کہ اسے نہ محدود کیا جا سکے نہ شمار کیا جا سکے، نہ اسے روکا جا سکتا ہے نہ اسے شمار کیا جا سکتا ہے۔ شہزادی کے القابات میں سے جو لقب ہے وہ ہے مبارکہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے مبارک ہونا۔ تیسرا معنی جو عربی کے اندر اصطلاح کے اندر موجود ہے کہ ثبوت الخیر فی شیئن، کہ کسی بھی چیز کے اندر خیر کا موجود ہونا، خیر کا ثابت ہونا، یہ برکت کا باعث ہے۔ پروردگار عالم نے بہت سارے مقامات پر تذکرہ کیا ہے مبارک ہستیوں کا۔ جناب عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، پروردگار عالم نے مجھے مبارک قرار دیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 کا جملہ ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے مبارک قرار دیا کہ جہاں پر بھی میں موجود رہوں پروردگار عالم نے مجھے مبارک قرار دیا۔ تو وہ عیسیٰ کے جو مریم کا ٹکڑا ہے پروردگار اسے مبارک قرار دے سکتا ہے، تو جو فخر عیسیٰ رسول خدا ہے، اگر وہ رسول جسے اپنا ٹکڑا کہہ دے کیا وہ مبارک نہیں ہو سکتا؟ یقیناً وہ بھی مبارک ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جملے استعمال فرمائے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ قرآن مجید کی جب بات کی سورہ دخان کے اندر کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا، سورہ قدر کے اندر کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیلہ سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جو اتنی بابرکت ہے کہ پروردگار عالم نے اس شہزادی کو مختلف قسم کی برکتیں عطا کی۔ اور اگر مثالیں ڈھونڈنی ہے تو جا کر تاریخ کو پڑھیے، واقعات بھرے پڑے ہیں، واقعات نہیں سناؤں گا، فقط اشارہ کروں۔ اگر شہزادی کی چادر کسی مقام پر جاتی ہے تو کسی کو مسلمان کر کے نکلتی ہے، یہ شہزادی کی چادر کی برکت ہے۔ اگر گلوبند کسی مقام پر جاتا ہے تو کتنے معجزات کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اپنی کئی مرتبہ سنے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، بے لباس کو لباس پہنا دیتا ہے، غلام کو آزاد کروا دیا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے مالک کے پاس آ جایا کرتا ہے۔ اگر شہزادی کسی کو روٹی دے دیا کرتی ہے تو اس روٹی کی برکت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھوکا سیراب ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ روٹی کی مثالیں فقط آپ کو اہل بیت کے خاندان میں ہی ملیں گی، یا چوتھے امام روٹی دیتے ہوئے نظر آئیں گے یا فاطمہ الزہرا روٹی دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ برکتوں کو دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں آپ کو یہ برکتیں نظر آئیں گی۔ اور برکتیں دیکھنی ہے تو تسبیح فاطمہ الزہرا کی برکت کو دیکھ لیجئے۔ سب چھوڑ دیجئے، یہیں پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فقط ایک تسبیح،
اس تسبیح کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ روایتوں نے جملے لکھے کہ ایک دن میں یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، روایتوں کے اندر کثرت سے یہ بات، ہم اکثر اسے معمولی سمجھ کے ہم دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. یعنی کوئی زیارت عاشورہ پڑھنے میں لگا ہوگا، میں خدا نخواستہ ان چیزوں کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، یقیناً اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی، لیکن یاد رکھیے نماز کے بعد جو سب سے بہترین اور افضل ترین عمل ہے، یہاں تک کہ بزرگان فرماتے ہیں تعقیبات کی دعا سے زیادہ افضل تسبیح فاطمۃ الزہرا. اس کے اندر کوتاہی نہ کریں. روایتوں کے جملے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد تسبیح کی اس طرح سے تاکید کیا کرتے تھے جس طریقے سے نمازوں کی تاکید کیا کرتے تھے، کہ جیسے کہتے تھے نماز نہیں چھوڑنا، اسی طریقے سے کہتے تھے تسبیح فاطمۃ الزہرا مت چھوڑنا. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تسبیح فاطمۃ الزہرا کو دائمی طور پر پڑھتا رہے، عاقبت کبھی خراب نہیں ہوگی، انجام کبھی خراب نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں ایک دن میں پڑھی جانے والی 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے، نماز کے بعد اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے تسبیح فاطمۃ الزہرا کی تلاوت کر لو گے، پروردگار عالم تمہاری یقیناً بخشش کر دے گا. پھر فرماتے ہیں ذکر میں 100 کے برابر ہے لیکن میزان میں 1000 کے برابر ہے. اور اس پر ایک اور نسخہ سن لیجئے، جا کر خاک شفا کے فضائل کو بھی سن پڑھیے. اگر تسبیح فاطمۃ الزہرا ہو جس کا اثر ویسے ہی زیادہ ہے، اور اگر خاک شفا کی تسبیح کے اوپر پڑھا جائے، خاک شفا کی تسبیح کے اوپر پڑھا جائے تو اس کا اثر روایتوں کے اندر کئی مقامات پہ لکھا ہے. پہلے یہ ملٹیپلیکیشن تو اپنی جگہ پر رکھیے گا، اس میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیے گا. کچھ مقام پہ 70 گنا زیادہ، کچھ مقام پر 1000 گنا زیادہ، اور کچھ مقام پر 70,000 گنا زیادہ روایت موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھ رہے ہیں، خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں ہیں، ابھی ارادہ نہیں بھی کیا، فقط ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی پروردگار عالم اس کا ثواب بہت زیادہ عطا کر دیا کرتا ہے. تو بس اس عمل کو کوشش کیجئے، خاک شفا کی تسبیح کے ساتھ انجام دیجئے، پروردگار عالم اس میں مزید اضافہ فرمائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، شہزادی کی ولادت کے برکت کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک مرتبہ درود پڑھ محمد وعلیہ. منقبت کی محفل کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر آپ کی خدمت میں، ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کروں. شہزادی کے مقام کو سمجھنا ہے تو یہ تعارف شاید بہت بہترین تعارف ہو. شاعر کہتا ہے عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ، عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ، کس طرح سمجھے گا کوئی انتہائے فاطمہ، کس طرح سمجھے گا کوئی انتہائے فاطمہ. اور منبر احمد سے دعویٰ جو سلونی کا کرے. اب ذرا سوچیے مولائے کائنات کا مقام کیا ہے. منبر احمد سے دعویٰ جو سلونی کا کرے، اس علی کو دے رہی ہوتی ہے رائے فاطمہ، اس علی کو دے رہی ہوتی ہے رائے فاطمہ، عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ. گزارش کروں گا برادر ریاض حسنین سے کہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر، غریب خانے سے جناب فاطمہ
فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا علی کا عشق ہو یا مشق ہو تبرے کا، علی کا عشق ہو یا مشق ہو تبرے کا، یہ دونوں چھپ نہیں سکتے کبھی چھپانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ شعر بطور خاص، خدا گواہ کے نام حسین پر ہر سال، خدا گواہ کے نام حسین پر ہر سال، عقیدہ رہتا ہے تندرست خون بہانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، تو ہر عطا کے گھرانے سے گئے ہے وابستہ، تو ہر عطا کے گھرانے سے گئے ہے وابستہ، امید رزق نہ رکھنا کبھی زمانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، سمٹ کے ہوئے کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے ہوئے کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب سے گزارش ہے درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद। अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं, अभी से कहते हो गाली ये कम निगाही नहीं, अभी तो मीर तकल्लुम ने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मीर तकल्लुम ने कुछ पढ़ा ही नहीं, और इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। और अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। और है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन, है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन, अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं, अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं। और ज़माना आँख के मातम का ये असर देखे, ज़माना आँख के मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आँख पर चला ही नहीं। गुजारिश करूँगा बिरादर मुमताज़ अली जाफरी से कि वह नजर भाइयों को विलादत बासादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो। चार शेर कता के पेश करूँगा कि दिल मादर हुसैन का, दिल मादर हुसैन का ठंडा करेंगे हम, दिल मादर हुसैन का ठंडा करेंगे हम, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा करेंगे हम। हर शब यजीद व शिम्र की, हर शब यजीद व शिम्र की नस्लों पे तबर्रा, जैसा खुदा ने चाहा था वैसा करेंगे हम। हर दौर में अब्बास पे हम नाज करेंगे, हर दौर में अब्बास पे हम नाज करेंगे, फिर मातम में शब्बीर में परवास करेंगे। ज़हरा तेरे दुश्मन पे तबर्रे की सदा से, ज़हरा तेरे दुश्मन पे तबर्रे की सदा से, हम लोग नए साल का आगाज करेंगे। बर मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु मनकबत के कुछ मनकबत के कुछ अशार आपकी समात की नजर का। खाक में खाके बशे पे से मिला दे ज़हरा, खाक में खाके बशे पे से मिला दे ज़हरा, खाक में खाके बशे पे से मिला दे ज़हरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे ज़हरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे ज़हरा। रोज कहते हैं अली रिज़्क़ की तक़सीम के वक्त, और ये इख्तियार से पाक मलका को ही है। रोज कहते हैं अली रिज़्क़ की तक़सीम के वक्त, रिज़्क़ देना है किसे कितना बता दे ज़हरा, रिज़्क़ देना है किसे कितना बता दे ज़हरा। चाहे तो होए को वो रूमाल से नूरी कर दे, चाहे तो होए को वो रूमाल से नूरी कर दे,
چاہے تو خاک سے ہوا کو بنا دے زہرا، چاہے تو خاک سے ہوا کو بنا دے زہرا۔ اور یہ شعر بطور خاص، خاک سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے، خاک سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے، یہ ہنر چاہے تو فضا کو سکھا دے زہرا، یہ ہنر چاہے تو فضا کو سکھا دے زہرا۔ اور ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، حق ہے کعبے کو اگر تالا لگا دے زہرا، حق ہے تالے کو اگر، حق ہے کعبے کو اگر تالا لگا دے زہرا۔ مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کہ، مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کہ، اپنی چادر میں جسے روز غذا دے زہرا، اپنی چادر میں جسے روز غذا دے زہرا۔ کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا، کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا، راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا، راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، اوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، اوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو، فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو، اور وہ سلیمان کا محل تھا یہ قصر زہرا۔ ملک الموت وہاں تک پہنچ گیا تھا نا، وہ سلیمان کا محل تھا یہ قصر زہرا، اس کے ہر فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، اس کے ہر فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، گھر میں شہزادی کے آ جائے اجازت کے بغیر، گھر میں شہزادی کے آ جائے اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں۔ گزارش کروں گا برادر علی عباس کانانی سے کہ وہاں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر گئے، ہے انبیاء کا اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم
اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ شخص چھوڑ دے کے ہے نا رسول کو صادق وہ شخص چھوڑ دے کے نا رسول کو صادق جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے اگر ازاں میں اضافے کی کچھ اجازت ہو اگر ازاں میں اضافے کی کچھ اجازت ہو کہوں گا اشہد اینا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ دے رہا تھا دلائل فدق پہ میں تو وہ دے رہا تھا دلائل فدق پہ میں تو یہ کر رہا تھا وظیفہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے گواہی دیتا ہے اس کی جبین پر رومال گواہی دیتا ہے اس کی جبین پر رومال ضمیر کہتا تھا ہوئے کا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ جس کی نوک سے قرآن سنائی دیتا ہے وہ جس کی نوک سے قرآن سنائی دیتا ہے بتا رہا ہے وہ نیزہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر بر محمد و آل محمد صلوات کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے حسنین بھی بنتے ہیں سخی
तेरी अता से, ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी तेरी दुआ से, बन जाता है अब्बास भी तेरी दुआ से। गुजारिश करूँगा ब्रदर कलाम से कि वहाँ नजराना खिदमत पेश करें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इसे पढ़ता हूँ, देखिए कि खुदा जिसे भी उरूजो कमाल देता है, खुदा जिसे भी उरूजो कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा जिसे भी उरूजो कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। मतलब 2-3 शेर देखिए कि ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, जन्नत ना कोई जाएगा ऐसा किए बगैर, जन्नत ना कोई जाएगा ऐसा किए बगैर, जन्नत ना कोई जाएगा ऐसा किए बगैर। और हरगिज समझ ना आएगी ज़हरा की मंजिलत, हरगिज समझ ना आएगी ज़हरा की मंजिलत, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर। हरगिज समझ ना आएगी ज़हरा की मंजिलत, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर। और देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बगैर। देता है भीख, देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बगैर। क्यों ना हो अली जैसे हर सिफ़ात ज़हरा के, क्यों ना हो अली जैसे हर सिफ़ात ज़हरा के, हम सफ़र है मौलाए कायनात ज़हरा के, हम सफ़र है मौलाए कायनात ज़हरा के। तो कश्मकश में पड़ जाता देखकर नुसैरी भी, कश्मकश में पड़ जाता देखकर नुसैरी भी, पर्दे में ना होते जो मौजज़ात ज़हरा के, पर्दे में ना होते जो मौजज़ात ज़हरा के। शेर देखें, काफिया देखें आगा कि पर्दे में ना होते जो मौजज़ात ज़हरा के, इस्मतो हया चादर और इताअते शौहर, इस्मतो हया चादर और इताअते शौहर, हैं यही पसंदीदा ज़ेवरात ज़हरा के। इस्मतो हया चादर और इताअते शौहर, हैं यही पसंदीदा ज़ेवरात ज़हरा के। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़। मोहम्मद। वही अश्के अज़ा देखे, वही जोशे अज़ा देखे, वही अश्के अज़ा देखे, वही जोशे अज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मौजज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मौजज़ा देखे। कदो कामद, कदो कामद वफादारी वो उसकी तेज रफ्तारी, कदो कामद वफादारी वो उसकी तेज रफ्तारी, चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे, चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। और खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है, खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे। खताओं को हमारी या अली, वही अश्के अज़ा देखे, वही जोशे अज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मौजज़ा देखे। कदो कामद वफादारी वो उसकी तेज रफ्तारी, चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है, खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे, खुदा हम लोगों को देखे कि ज़हरा की दुआ देखे।
کہ پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، تاکہ دیکھیں اس کے آگے آپ نے پڑھا تھا، اس کے آگے کہ پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، سارے جہاں کو رزق ملا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، سارے جہاں کو رزق ملا کربلا کے بعد، جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین، جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد۔ اور تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ اور احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا، احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد۔ اور ایک شعر دیکھیں بطور خاص جناب مولا سجاد کے حوالے سے کہ سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد۔ اور یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، آپ اس سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد، آپ اس سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد۔ صلوات۔ نسائے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، نسائے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، اگر زہرا نہ بتلاتی حیا عورت کا زیور ہے، اگر زہرا نہ بتلاتی حیا عورت کا زیور ہے، اور تقابل ان کا مریم سے کجا مریم کجا زہرا، تقابل ان کا مریم سے کجا مریم کجا زہرا، ارے قطرہ ہے پھر قطرہ سمندر پھر سمندر ہے، ارے قطرہ ہے پھر قطرہ سمندر پھر سمندر ہے۔ گزارش کروں گا برادر کمال عباس سے کہ آپ تمام شیعان حیدر کرار کو میری طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر مل کے ایک مرتبہ آواز بلندتر صلوات۔ ایک مرتبہ مل کے حیدری صلوات پڑھی ہے۔ جشن ہے یاروں، ہاں جشن ہے یاروں، ہنسنا ہنسانا بنتا ہے، جشن ہے یاروں ہنسنا ہنسانا بنتا ہے، جلتے ہوئوں کو اور جلانا بنتا ہے، جشن ہے یاروں ہنسنا ہنسانا بنتا ہے، جلتے ہوئوں کو اور جلانا بنتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کا، پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کا، آج تو سب کے نام بتانا بنتا ہے، جلتے ہوئوں کو اور جلانا بنتا ہے۔ آپ نے حق کھایا ہے بی
بی زہرا کا آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرا کا آپ کا ہم سے لعنت کھانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے آپ کا ہم سے لعنت کھانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے اب تو جہنم میں بھی جانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پھلٹے تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پھلٹے اب تو تمہیں الٹا لٹکانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے آپ کا ہم سے لعنت کھانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے مل کے محمد وآل محمد صلوات کلام آپ نے سنا ہوا ہے 2 سے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ نئے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں مل کے ایک مرتبہ آواز بلند تر صلوات کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یا نبی علی یا نبی علی اور خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اس لیے میرے مولا نے سجدہ کیا اس لیے میرے مولا نے سجدہ کیا تاکہ معلوم ہو کہ خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے ہر ماتمیوں کے لیے شعر عرض کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے
روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، اب میں دیکھوں مجھے، اب میں دیکھوں مجھے روکتا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے۔ نعرہ حیدری۔ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے گھر پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، سیدہ کے گھر پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، سیدہ کی رفعتوں کا کون اندازہ کرے، سیدہ کی رفعتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے، اور فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیتیں بے چین ہیں مدحت سنانے کے لیے، آیتیں بے چین ہیں مدحت سنانے کے لیے، اور فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے حاجات پانے کے لیے، سب سے اچھا وقت ہے حاجات پانے کے لیے۔ گزارش کروں گا برادر انوار الحسن سے کہ وہ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، معبود کو سجدہ، معبود کو سجدہ جو یہ کرتے ہیں مسلمان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، معبود کو سجدہ، معبود کو سجدہ جو یہ کرتے ہیں مسلمان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، مل جائے کسی کو جو تیرے بیٹوں کا صدقہ، مل جائے کسی کو جو تیرے بیٹوں کا صدقہ، بنتا ہے شہنشاہ، بنتا ہے شہنشاہ، کوئی بن جاتا ہے سلطان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، جھٹلا دیا جس نے تجھے اے بنت محمد، جھٹلا دیا جس نے تجھے اے بنت محمد، انسان نہیں حیوان، انسان نہیں حیوان ہے، وہ حیوان ہے حیوان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان، اے حر تیرے قسمت پہ نبی رشک کریں گے، اے حر تیری قسمت پہ نبی رشک کریں گے،
رومال بندھا ہے، رومال بندھا ہے تیرے سر پہ جو بسد شان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان. درود محمد والے محمد کی ذات پہ. قرآن کے لہجے میں کیا کرتے تھے باتیں، قرآن کے لہجے میں کیا کرتے تھے باتیں، اکثر تیری دہلیز، اکثر تیری دہلیز پہ وہ فضا و سلمہ، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان. آتے ہیں تیرے در پہ ملک مانگنے روٹی، آتے ہیں تیرے در پہ ملک مانگنے روٹی، بن جاتے ہیں حسنین، بن جاتے ہیں حسنین کے درزی کبھی رضوان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان. بطور خاص سنیے گا. یہ بھولے مسلمان غنی کہتے ہیں جس کو، یہ بھولے مسلمان غنی کہتے ہیں جس کو، بس مال غنیمت، بس مال غنیمت کا جسے رہتا تھا ارمان، یا فاطمہ زہرا مکتب پیش خدمت ہے. عربی نہیں آتی مگر پڑھتا ہوں میں اختر، عربی نہیں آتی ہے مگر پڑھتا ہوں اختر، زہرا کا قصیدہ، زہرا کا قصیدہ ہے جسے کہتے ہیں یہ قرآن، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان. معبود کو سجدہ، معبود کو سجدہ جو یہ کرتے ہیں مسلمان، کرتے ہیں مسلمان، یا فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے احسان. بر محمد وآل محمد صلوات بھی. آپ کی ذمتوں کو تمام کروں گا، بس 2 سے 3 اشعار پاک بی بی کے حوالے سے. درود بھیجو محمد وآل محمد کی ذات پہ. جس نے کی تیری نوکری زارا، جس نے کی تیری نوکری زارا، اس کو عزت ملی، اس کو عزت بہت ملی زہرا، جس نے کی تیری نوکری زہرا، اس کو عزت، اس کو عزت بہت ملی زہرا، جس نے کی تیری نوکری زہرا. کون کر پاتا ہم سری زہرا، کون کر پاتا ہم سری زہرا، ہاں نہ ہوتے اگر، ہاں نہ ہوتے اگر علی زہرا، جس نے کی تیری نوکری زہرا. وجہ تخلیق اب تری ہندا، وجہ تخلیق اب تری ہندا،
وجہ تخلیق برتری زہرا جس نے کی تیری نوکری زہرا جو محمد کو بھی شفا دے دے جو محمد کو بھی شفا دے دے بس وہ چادر ہے آپ بس وہ چادر ہے آپ کی زہرا جس نے کی تیری نوکری زہرا ہے سوا لاکھ انبیاء سے عظیم ہے سوا لاکھ انبیاء سے عظیم تیرے محسن کی زندگی زہرا جس نے کی تیری نوکری زہرا بر محمد و آل محمد صلوات جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کرے لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر تیری بھی مشیت کا قلم دان ہے زہرا میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے سرور کو فضیلت تیری نسبت سے ملی ہے حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے پالے تجھے دراک کی اوقات کہاں ہے حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے جو دہر میں ایمان ہے کل حق کا ولی ہے اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے بی بی تو بڑی اتنی بڑی ہے بی بی تو بڑی اتنی بڑی ہے حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے